الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد حضرات و حاضرین، میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جان رکھو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگے تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، تم سے برائی کو دور کر دیا ہے اور تم اللہ کی ہدایت پر چلنے والے مسلمان ہو۔ اس وقت جو امت کی صورتحال ہے، ہر مسلمان اس سے آگاہ ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ بلا جواز اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس کی عسکری لیڈرشپ کو تقریباً اس نے شہید کر دیا۔ پہلے اس نے جو غزہ میں ظلم کا بازار گرم کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ پوری امت پہلے
غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بول رہے تھے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر رہے تھے، تو اسرائیل نے ایک اور اسلامی ملک پر حملہ کر دیا۔ ہم چونکہ اس وقت امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ کو وہی لوگ جانتے ہیں جہاں جنگی صورتحال ہوتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم رات سو نہیں سکتے، اور جہاں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اور جوان شہید ہو رہے ہوں اور بغیر کسی وجہ کے، تو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کو جنگ کی مصیبت سے بچائے۔ انسانوں کی جان، چاہے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی، اس کا بغیر کسی وجہ سے قتل ہو جانا اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ہم مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ آپ دیکھیں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے، اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی درجے پر اسرائیل کا کوئی نقصان ہو۔ حالانکہ وہ دونوں ہم مذہب نہیں ہیں، اسرائیل یہود ہیں، امریکہ وہ عیسائی ہیں، اور ہندوستان کے لوگ وہ ہندو ہیں، اور تینوں یہ جو ٹرائکا ہے، تینوں کی ایک خواہش ہے کہ ایک ایک کر کے اسلامی ملکوں کو توڑ دیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی دین ہے، چاہے وہ بت پرست ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ایک مذہب ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں، جب بھی کبھی اسرائیل کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے، دو جنگیں عربوں کے خلاف اسرائیل نے لڑی، پہلی جنگ میں اور دوسری جنگ میں بھی، جب مصر اسرائیل کے علاقوں پہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسرائیل کے کچھ علاقے مصری فوج نے قبضے میں کر لیے تھے، جب تک اسرائیل مصر کو، شام کو مارتا رہا، تو امریکہ صلح کی باتیں کرتا رہا۔ لیکن جب مصری فوجیں اسرائیل کی طرف بڑھی اور قبضہ کر لیا، تو اسی وقت امریکہ نے کہہ دیا پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ جوہری ہتھیار ہم تم پہ استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح عیسائی کسی صورت، پورا مغرب وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو، اس لیے کہ اسرائیل پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ناسور ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے توڑا جائے۔ اور آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، پھر ترکی کی باری ہے، جن ملکوں میں کچھ جان ہے۔ وہ شام، اردن، لبنان یا امارات کی بات تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں تو جان نہیں ہے۔ جن ممالک میں تھوڑی سی جان ہے، جو کبھی بھی کفر کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے چیف کو امریکی صدر بلاتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے، وہ تو اس کی ضرورت ہے اس وقت، لیکن امریکہ کو پاکستان کا یہ جوہری سلسلہ کسی صورت قبول نہیں ہے اندر سے۔ وہ تو حالات کے پیش نظر یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت پورا کفر ایک طرف ہے، اور اسلامی 57 ممالک جو ہیں وہ بیچارے بے جان ہیں،
اور اگر پاکستان ایک طاقتور ملک ہے فوجی اور عسکری لحاظ سے، تو اس کا معاشی آپ دیکھیں اس کا معاشی کیا حال ہے. تو اس طرح کفر ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس موقع پر یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پورے اسلامی ممالک نے ایران کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے میں نے خطبے میں کہا تھا کہ فرقہ بندی اور اسلام میں مسلک کی جنگ اتنی خطرناک ہے کہ اب یہ ملکوں کے درمیان چل پڑی ہے. جیسے سعودی عرب اور ایران، یہ بھی مسلک کی بنیاد پر جنگ ہے. ان کا آپس میں اکٹھا نہ، آپ دیکھ لیں شام میں حکومت بدلی تو اس کے بدلنے کے دوران بھی رویے دونوں ملکوں کے کیسے ہوئے. تو لیکن سعودی عرب کا بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بڑی خوشائند بات ہے. پاکستان کا کھڑا ہونا، ترکی کا کھڑا ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس طرح امت مسلمہ، میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ حادثے گھرانوں کو جمع کرتے ہیں، حادثے بھائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، حادثے قبیلوں کو جمع کرتے ہیں. لیکن تنا لوگ، تنا بھائی، تنا قبیلہ وہی ہوتا ہے جو حادثے سے پہلے جمع ہو جائے تاکہ حادثے کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ حادثہ ہے اور یقیناً اس وقت جو بھی اسرائیل کی، جس کی خاموشی، جو بھی مسلمان خاموش رہے گا وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اسرائیل کی حمایت کی ہے. تو اس موقع پر تمام اسلامی ممالک کا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کی حمایت کرنا، بالخصوص پاکستان کا جس مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور سعودی عرب کا، کیونکہ وہ اسلامی ممالک میں سب سے معاشی اعتبار سے مضبوط ملک ہے، اس کا کھڑا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. تو یہ اتحاد امت اس وقت جو ہوا ہے شاید اس سے پہلے نہیں ہوا. اور اس سے اسلامی حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہمارا دشمن ایک ہے. اور دیکھیں وہ مار رہے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کر رہے کہ ایران کے اس حصے میں مارا جائے یہاں اہل تشیع زیادہ ہے، نہیں، وہاں سنی مسلمان بھی ہے، وہ بلا تفریق مار رہے ہیں، سنی مرے یا شیعہ مرے، بس مرنا چاہیے مسلمان. تو اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اگرچہ میری یہ آج بات جو ہے یہ تاریک رات میں جگنو کی روشنی سے زیادہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن جگنو کی جتنی اگر روشنی بھی تاریک رات میں دے دی جائے تو اپنے حصے کا چراغ تو جلا دیا. میری بات یہاں کوئی اثر نہیں رکھتی، لیکن میرا جذبہ ہے، میرا یہ جذبہ ہے کہ امت کا اجتماع بہت لازم ہے، کمزور بھی ہو. آپ دیکھ لیں کہ ایک طاقتور ہو، گنڈا ہو، لیکن اس کے خلاف اس کی برادری، اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو، چاہے غریب ہی ہو، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو اس وقت پوری امت جس حالت میں بھی ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی رہے گی، اتحاد میں رہے گی، متحد رہے گی، تو ایک جان تو ہوگی، ایک میسج تو مضبوط جائے گا نا، ایک پیغام تو مضبوط جائے گا کفر کی طرف. پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی ہندوستان کے خلاف، تو آج ایک احترام ہے اس کا. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ایک حیثیت ابھری ہے اور ہمارا ساتھ بھی دیا، جن ممالک نے دیا سب کو پتا ہے. تو اس لیے اتحاد امت کی بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت. اور میں یہاں ایک پیغام دوں گا پاکستانی قوم کے نام، جو دینا چاہتا ہوں، جہاں میں آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. مقامی سطح پر اہل تشیع اور اہل سنت ہے، اور دیکھ لیں کتنی دوریاں ہیں، کتنا اختلاف ہے. یدی آواز تھوڑی خراب کر
کتنی دوریاں ہیں، کتنا اختلاف ہے، اور بہت اختلاف ہے. تو میں اپنے اہل تشیع بھائیوں کو، یہ محرم آ رہا ہے، محرم آنے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ پیغام اہل سنت کے ہر ممبر سے اہل تشیع کے نام جانا چاہیے. بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اہل تشیع کے نام پیغام نہیں دے سکتے، دینا چاہیے، وقت ہے، ضرورت ہے اس کی. کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو رہی ہے تو پاکستانی قوم کو بھی جمع ہونا چاہیے اسرائیل کے خلاف، ایران کی حمایت میں. تو اہل تشیع کے نام میرا پیغام اس منبر سے یہ ہے کہ بھائی تم بھی ایسے کام کرو جس سے تمہارے اور ہمارے درمیان قربت پیدا ہو، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ہمارے فاصلے کم ہو، کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہے، ہم آپ ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے کہ اہل سنت، جب تم اپنے اسٹیجوں پر، اپنی مجلسوں میں تمہارے علماء صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو اہل سنت کا دل دکھتا ہے. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تم اپنی مجلسوں میں تمہارے علماء، تمہارے ذاکرین صحابہ کرام کی توہین اور امہات المومنین کی توہین کرتے ہو تو اہل سنت کا دل دکھتا ہے. اور جس کا دل دکھی ہو اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی. اچھا تم کہتے ہو کہ تمہیں اہل بیت نبی سے محبت نہیں. اچھا ذرا غور کریں کہ جس مجلس میں تم اہل بیت کا نام استعمال کر کے اس کے پردے میں آ کر اسی مجلس میں ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، عمر و عثمان کو گالیاں دیتے ہو، حضرت عائشہ امہات المومنین کی توہین کرتے ہو، اس وقت یہ خود بخود رد عمل ہے کہ ہم تمہاری ساری بات کو رد کر دیتے کہ جو تم نے ساری کی غلط کی. تو اس لیے یہ محرم آ رہا ہے، اس میں دیکھیں اگر میں اپنے مخاطبین کو، جو میرے آپ مخاطب ہیں، اگر میں آپ کو راضی کرنے کی بات کروں تو میں تو اہل حدیث کی تعریف کرتا رہوں نا ممبر پر یہاں کہ بھی اہل حدیث جنتی ہیں، باقی دوزخی ہیں، اہل حدیث بس ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، تو آپ راضی ہوں گے. اور میرے کہنے کی نیت یہ ہو کہ میرے مقتدی میری تعریف کریں، مجھ پہ خوش ہو جائے، مجھے انعام و اکرام دے، اور کہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا بہترین ترجمان ہے، مسلک کا بہترین نمائندہ ہے، مسلک کی خوب ترجمانی کرتا ہے. میری نیت یہ ہو تو آپ اندازہ کریں فساد تو ہوگا، پھر فساد ہوگا، امت ٹوٹے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، جنگیں ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے فاصلے پیدا ہوں گے. تو اس لیے مجلس کروانے والے کی اگر نیت یہ ہو کہ میں اپنے ذاکر کو بلا کر اہل سنت کی دھجیاں اڑاؤں گا، اور آنے والے کیا کی خواہش یہ ہو کہ میں مجلس کروانے والے کے تیور دیکھ کر بات کروں گا، اس کا چہرہ پڑھ کر کے اس کے اندر کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، کہ میں اصحاب کی توہین کروں، چونکہ ان کا مزاج بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں جو عالم اہل تشیع کا جب تک صحابہ کی توہین نہ کرے اسے داد نہیں ملتی، اسے انعام و اکرام نہیں ملتے، لوگ اس کی تعریف ہی نہیں کرتے، اس سے بلاتے نہیں. آپ دیکھ لیں جب یہ مزاج بن چکا ہے تو ہوگا کیا. تو میرا یہ پیغام ہے ان کے نام کہ بھائی محرم آ رہا ہے. آپ دیکھیں اوپر حالات کیسے ہیں،
آپ جس سے ہمارا دل دکھتا ہے وہ کام نہ کریں. حق مانتا ہوں کہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہو تو ہمارا دل دکھتا ہے، تم یہ نہ کرو. اسے ہماری کمزوری سمجھ لو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری عقیدت کا حصہ ہے. وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے محسن ہیں. کسی کے باپ کی توہین کرو، غصہ تو فطری بات ہے، ہمیں پھر غصہ آتا ہے. تم یہ کام نہ کرو، باقی کرو، ماتم کرو، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جلوس نکالو، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تم جو بھی کرو، کوئی کرو، ہمیں کوئی نہیں اس سے، لیکن صحابہ کی توہین نہ کرو، امہات المومنین کی توہین نہ کرو. اور اگر یہ کرو گے تو اتحاد نہیں ہوگا. اور بھئی اگر نہ کرو تو دوبارہ گزارا نہیں ہوتا. اگر یہ تم فضائل اہل بیت بیان کرو، فضائل علی بیان کرو، مصائب بیان کرو، کربلا کو بیان کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کربلا میں ظلم ہوا، مظلومہ کا ذکر کرو. حضرت علی بڑے مقام والے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں. اور جو لوگ قتل حسین کے ذمہ دار ہیں، قتل حسین والے، ہم انہیں بھی ظالم کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں. تو باقی جو جی چاہے یہ نہ کرو. اگر تمہیں بہت پریشانی ہے نا، اس کو اپنے سینے میں دبا لو، کام چلے گا، روٹی پانی چلے گی، نظام چلے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں تک میری آواز تو بڑی کمزور ہے یہاں، تو اہل سنت کے علماء کو منبر سے یہ واسطہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کہ یہ محرم آ رہا ہے، یکجہتی کا ثبوت دے، اتحاد کا ثبوت دے، اور اہل سنت بھی حوصلے میں رہے. لیکن میں نے پھر عرض کیا ہے، جب تم یہ کرتے ہو تو ہمارے حوصلے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے پیمانے بھی پھر لبریز ہو جاتے ہیں. تو یہ کریں، ایک محرم تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ایک دوسرے کے فاصلے کم ہوں گے. تو ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایرانی قوم کے ساتھ ہیں. اسرائیل ہمارا دشمن ہے. اور پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ خدا کے بندوں کبھی غور تو کرو کہ اصحاب رسول کی قربانیاں کیا ہیں. آج ایران کا وجود بھی صحابہ کی وجہ سے ہے. آج یہ جو 57 اسلامی ملک ہیں، ان کا وجود بھی اصحاب محمد کی وجہ سے ہے. ایرانیوں پہ چڑھے تھے صحابہ. وہ قادسیہ کی جنگ شاید تمہیں بھول گئی، وہ سعد ابن ابی وقاص کی قیادت اور ہزاروں صحابہ کی جنگ جس سے ایران فتح ہوا تھا. آج ایران ایک پوری ریاست و اسٹیٹ ہے، طاقتور. صحابہ کے لاشوں پہ سوار ہو کر دین ایران میں پہنچا ہے. صحابہ کے جسموں سے نکلنے والا لہو، پھر اس سے چلنے والی ندیاں، اس پہ تیر کر اسلام ایران اور پاکستان میں پہنچا ہے. کبھی آپ بدر جائیں نا، بدر کے اس ویرانے میں، آج بھی ویرانہ ہے، بدر کا وہ ویرانہ، وہ ریتلی زمین اور سنگلاخ، وہ ویران اور سیاہ پہاڑ، اس کے دامن میں ان 14 صحابہ کی قبریں موجود ہیں جو 313 نکل کر گئے تھے. انہیں کیا خبر تھی کہ کل کلا اسلام کا عروج کہاں تک پہنچنے والا تھا. تو قربانیاں دے گئے. کبھی ان 14 کا بھی ذکر ہوا ہے؟ کسی نے کیا ہے؟ چلو دیگر صحابہ سے تو تمہیں اختلاف ہو گیا، ان 14 سے تو کوئی نہیں ہے نا. اور میں آج پڑھ رہا تھا، ایرانی میزائل کا نام بدر ہے. بدر وہ اس نسبت سے ہے. وہ بدر والے تو مسلمان تھے نا. اور پھر ہمارے بھائیوں کی ایک عجب بات ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے مومن تھے،
پھر مرتد ہو گئے، پھر بگڑ گئے۔ اچھا انہیں یہ نہیں پتا ہمارے بھائیوں کو کہ یہ جملہ کہنے سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، کہ کیا اللہ کا علم اتنا کمزور تھا کہ اللہ نے انہیں کہا یہ ہدایت والے، یہ راشدون، یہ مومنون، یہ صادقون، یہ مومنین، یہ صادقین، یہ انہیں خطاب دے دے کر آگے کہا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اچھا جی یہ بتاؤ کہ اگر کل کلا انہوں نے دین چھوڑ دینا تھا تو اللہ کا علم اتنا کمزور تھا کہ وہ سمجھے دیتا رہا انہیں؟ کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ کل کو انہوں نے دین چھوڑ جانا ہے؟ اور اللہ کا علم غیب اس کی توہین نہیں ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے قرآن مجید کے ایک مقام پر، غالباً سورہ حشر ہے یا سورہ صف یا سورہ حدید، کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں پیش کی، وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد لڑائیاں لڑی، اپنا مال خرچ کیا، یہ درجے کے اعتبار سے میرے ہاں برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے جا کر جملہ کمال جملہ کا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن لوگوں سن لو میں نے فتح سے پہلے والے اور فتح سے بعد والے سب کے ساتھ اچھے وعدے کر لیے۔ وہ فتح سے پہلے والوں کو تو معاف کرو، میں نے سب سے اچھے وعدے کیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے میں نے اچھے وعدے کر لیے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات نہ کرو۔ اچھا قرآن کے پاکیزہ اوراق پر اللہ نے ان کے تذکرے کیے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب تو قیامت تک رہے گی، اس کتاب کی حفاظت تو میں قیامت تک کروں گا، لیکن جنہیں میں سندِ رضا دے رہا ہوں یہ ادھر نبی کے جانے کے بعد بگڑ جائیں گے۔ معاذ اللہ، اللہ کا علم غیب اتنا کمزور تھا؟ نہیں۔ نہ توہین کرو قرآن کی، نہ امت کی، نہ اصحاب رسول کی، یہ بڑے کمال لوگ تھے۔ یہ جو میں نے آیت سورہ حجرات کی پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں نے ایمان کی دولت کو تیرے اصحاب کے دل میں پسندیدہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تیرے اصحاب کے دل سے کفر، نافرمانی، اللہ رسول کی نافرمانی کو میں نے ان کے دلوں سے کھینچ لیا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، میری بارگاہ میں یہ بڑے ہی ہدایت والے۔ اب کیا کریں جی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ نے کتاب حمید کے پاکیزہ اوراق پر ان کے تذکرے قیامت تک کے لیے کر دیے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات میں بگڑ جائیں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ لکھنے وقت جب لکھا گیا من محمد الرسول اللہ، کہ یہ معاہدہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہنے لگے ہم محمد کو رسول تو مانتے نہیں، اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا علی پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں۔ آپ نے مٹا دیا۔ حضرت عمر خفا ہو گئے کہ یہ شرائط دب کر ہم کر رہے ہیں، ناراض ہو گئے رسول اللہ سے کہ دین تو پیچھے آ گیا، دین جس بلندی کی طرف بڑھ رہا تھا اس معاہدے سے اس کی حیثیت کم ہو گئی۔ صحابہ ناراض، اسلامی قافلہ مدینے کی طرف رواں سورہ فتح اتر آئی۔ اللہ نے اصحاب محمد کو دلاسا دیا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے میرے نبی کے اصحاب گھبراؤ نہ، اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنا
تیرے خدا کا کام ہے اور اس کے لیے اٹھ کے نکلنا تمہارا کام ہے. ناراض نہ ہو جاؤ میرے نبی سے کہ اس نے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا. نہ نہ نہ، محمد الرسول اللہ. ان کے مٹانے سے میرے نبی کی رسالت مٹے گی نہیں. محمد میرا رسول ہے. اور تم کیا ہو؟ والذین معہ اشداء علی الکفار. تمہاری حیثیت یہ ہے کفر نہ تمہیں ڈرا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. اشداء علی الکفار کا یہ ترجمہ، کفر نہ تمہیں ڈرا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ 1400 صحابہ جو تم نکلے ہو میں جانتا ہوں نہ تمہیں ڈرایا جا سکتا ہے نہ تمہیں خریدا جا سکتا. اللہ کہتا ہے. یہ اہل سنت کا مولوی تو نہیں کہتا، یہ تاریخ تو نہیں کہتی، یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے، یہ کوئی لوگ کہانی، یہ لوگ داستان تو نہیں ہے. اللہ کہہ رہا رحماء بینہم. کافر خرید نہیں سکتے اور مومن مومنوں کے سامنے بچ جاتے ہیں. ان کی دوسری خوبی، مومن کے سامنے بچ جاتے ہیں. سورہ حشر، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ انصار مدینہ جب مہاجر ہجرتیں کر کے ان کے پاس آئے انہوں نے دروازے کھول دیے. یہ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے باغات میں انہیں ساجی بنا لیا. کماتے وہ تھے، کھاتے یہ تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی ضرورت چھوڑ کر یہ مہاجروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اچھا پھر یہ جو لوگ نکلے، یہ نکلے بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، خیبر میں. اچھا ان لوگوں کو پتا تھا کہ کل خلافتیں قائم ہونے والی ہیں، کل یہ شام کے پھاٹک کھلنے والے ہیں، کل یہ یمن کے خوبصورت محلات ملنے والے ہیں، کیسرو کسرا کے مینار گرنے والے ہیں. ان کو پتا تھا. وہ ان کی حالت تو یہ تھی، یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے اور کافر کہہ رہے تھے 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، کہتے ہیں ہم شام کو فتح کریں گے. اللہ کی قسم اگر اصحاب محمد کو پتا ہوتا کہ یہ ہمیں مل جائے گا تو کوئی مقام نہیں تھا. پھر تو حوث تھی، پھر تو ہرس تھی، کوئی پتا نہیں تھا. اگر مدینے کے منافقوں کو پتا چل جاتا کہ نبی کو کل یہ عروج ملے گا تو کبھی منافق نہ ہوتے، کبھی منافق نہ ہوتے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی اور اس کے اصحاب گئے، یہ گئے، یہ گئے، یہ گئے. تبوک کی طرف حضور نکلے تو منافق کہنے لگے دیکھو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، نکلے ہیں روم سے ٹکرانے کے لیے. ابھی خبر آئے گی یہ محمد ہو اور اس کے اصحاب نیست و نابود ہو جائیں گے. وہ بہت بڑے لوگ تھے. کیا تو نے سہرا نشینوں کو یکتا، خبر میں، نظر میں، اذان سحر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. وہ مرتے مرتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم مر کے خدا کی جنتوں کے مہمان بنیں گے. ہمارا خون کا قطرہ جو وفائے محمد میں گرے گا وہ دین کی آبیاری کے لیے ہوگا. انہوں نے اپنے بچوں کو ذبح کروایا، اپنے وطنوں کو قربانیاں دی، اپنی تجارتیں منڈی بازار چھوڑے پیغمبر کے لیے، ہجرتیں کر کے وہ مدینے پہنچے. کیا وہاں پھولوں کے بستر تھے؟ وہاں کانٹوں کی سیجیں تھی؟ مدینے میں کوئی پھولوں کے بستر نہیں لگے ہوئے تھے صحابہ کے لیے. وہاں تو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا. مدینے کی معیشت کیا تھی؟ فیکٹریاں تھی، وہاں کوئی کارخانے تھے، کوئی زراعت تھی، کچھ بھی نہیں تھا. آج کے ریگستان بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی یہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اصحاب محمد نے ان بے آب و گیا جنگلوں میں پھر کر بھی دین کی احیاء کے لیے قربانیاں دی.
اس لیے میرے بھائیوں، اہل تشریح کے نام پیغام، اس محرم میں صبر کرو، صبر کرو، اصحاب محمد کی تعریف کرو، وہ ہمارے محسن ہیں، ان سے ہماری عقیدت کا رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں روحانی عقیدت کتنی اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ کیا گستاخ رسول قتل نہیں کیے گئے؟ اور قاتل جو تھے انہوں نے کیوں قتل کیا؟ ان کے اندر محبت کی گہرائی تھی۔ آج غازی علم الدین شہید کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ایک ان پڑھ بڑھائی، اس کے اندر عقیدت تھی، تو اس لیے ہمارے دلوں میں اصحاب محمد کی عقیدت ہے۔ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ خدا را ہمیں معاف کرو، اللہ کے لیے معاف کرو۔ اگر امن چاہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو، اور اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمارا دشمن ایک ہے، اپنے دشمن کو پہچانے۔ وہ مغرب ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ہندوستان ہے۔ اس کے لیے سیسا پھیلائی دیوار بنے، اپنے اختلافات کو کم کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مسالک کے درمیان، امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا